قبر میں جائیں گے. امیجن کریں نا ہم اس قبر میں ڈالا جا رہا ہے. آج رات جب لیٹے عبادت کریں گے تو تصور کریں نا کہ اب اوپر نہ تو کوئی چھت ہے, اب وہ لائٹیں بھی نہیں ہے, اب پنکھا بھی بند ہے, اب اندھیرا ہے. اور امیجن کریں نا کہ میں اس قبر کے اندر ہوں, میں اس قبر کے اندر ہوں, رشتے آ گئے, میرے سے سوالات ہو گئے اور وہی آپ کے اپنے وہی آپ کے پیار میں رو رہا ہوں. ماں کچھ تو بول, ماں جواب نہیں دی. کیا کروں؟ آج میری ماں مجھ سے بات نہیں کرتی. حضرت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ماں کے بہت دبانے کا, لیکن وہ ماں جب چھوڑ کے جائے گی نا پھر ترس جائیں گی آنکھیں اس ماں کا دیدار کرنے کے لیے. حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اللہ مقبول حج کا ثواب دے دیتا ہے. پھر ہم ترس جائیں گے. اور یہ قصور ہمارا ہی ہے. ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں ہے. وہ دین ماں باپ کے بارے میں کیا نہیں بتاتا. دین کہتے ہیں اٹھ تک نہیں کہنا. تمہاری اتنی جرت اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. آج ہماری اتنی ہمت ہو گئی کہ باپ کے لہجے سے اونچا لہجہ ہو گیا. آج اتنی جرت آ گئی کہ ماں کے آگے آواز بلند ہو گئی. سب کچھ تو اللہ کا کرے, وہ تمہاری ماں ہے. سر آپ کو آج پیپر کے دور میں جی رہے ہیں, وہ تو اس وقت کی ماں ہے کہ جب پیپر نہیں ہوتے تھے تم پیشاب کرتے تھے, وہ ماں تمہیں اٹھا کر سوکھے پر لٹاتی تھی اور خود گیلے پر لے جایا کرتی تھی, اور وہ سر نہیں گرا دیتی تھی. اور اس ماں نے کبھی اف بھی نہیں کیا. اس ماں نے تمہیں کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ تم تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر ایک آندھی بھیجی. 8 دن تک وہ آندھی جاری و ساری ہے, اور اس آندھی کی کیفیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو زمین سے ایسے اٹھاتی تھی جیسے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو اٹھایا جاتا ہے. اور اٹھانے کے بعد کیا کرتی تھی, سر کے بل زمین کے اوپر مارتی تھی اور ان لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے. اللہ کی مرضی ہے تو انسان کو دیکھ سکتا ہے. فوکس. اللہ کی مرضی ہے تو انسان کو سن سکتا ہے. اللہ کی مرضی ہے تو انسان کو چل سکتا ہے. اللہ کی مرضی ہے تو انسان تیری زبان حرکت کر سکتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے تو تیرے ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں. اللہ کی مرضی ہے تو جو لقمہ تو بناتا ہے تو بنا سکتا ہے. اللہ کی مرضی ہے تو وہ لقمہ تو اٹھا سکتا ہے. اللہ کی مرضی اگر ہے تو وہ لقمہ تیرے منہ میں جا سکتا ہے. اور اگر تیرے اللہ کی مرضی ہے تو وہ تیرے حلق سے نیچے اتر سکتا ہے. اگر تیرے رب کی مرضی نہیں ہے نا تو تجھے روتا نہیں سکتا. اگر تیرے رب کی مرضی نہیں ہے نا تو اس لقمے کے اندر بال آ جائے. اگر تیرے رب کی مرضی نہیں ہے نا تو اس لقمے کے اندر کوئی پتھر آ جائے. تو بنا بنایا لقمہ, چھپایا ہوا لقمہ انسان باہر نکالتا ہے. اگر تیرے رب کی مرضی نہیں ہے تو تیرا چلنا تیرے رب کی مرضی ہے, تیرا دیکھنا تیرے رب کی مرضی ہے, تیرا پکڑنا تیرے رب کی مرضی ہے, تیرا رک جانا تیرے رب کی مرضی ہے. اور انسان تو سمجھتا ہے کہ تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے, سن کے تیرے دماغ کے اندر ہلکی ہلکی نسوں کا چلنا یہ تیرے رب کی مرضی ہے. جب تک وہ رب چلتا ہے تیرا دماغ چلتا ہے. ہے تو اس سے بڑی ذات, ہے تو اس سے بڑا مالک. وہ زمین و آسمان کا مالک ہے, وہ سمندروں کا مالک ہے, وہ سمندروں میں موجود فضائوں کا مالک ہے, وہ پہاڑوں کا مالک ہے, وہ دریاؤں کا مالک ہے, ارے وہ ندیوں کا مالک ہے, وہ تمہارا خالق ہے. ہے کوئی اس سے روکنے والا, ہے کوئی اس سے مغفرت کا سوال. کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا. اور کتنا دیا بھر کے جوڑی میری میرے سرکار نے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, یہ تو کرم بس ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. رب ہے موتی یہ ہے آتا, یعنی رب دینے والا ہے
اور یہ آگے لے کر عطا کرنے والے ہیں۔ رب ہے موتی، یہ ہے آقا، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں اور کھلاتے یہ ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، کائنات کے سارے اچھے کریں، ان اچھوں کی ایک فہرست بنائیں اور اس فہرست کے اندر ایک شخصیت کو نکالیں جس کو خالی اپنے نہیں بیگانے بھی مانے، یعنی خالی مسلمان ہی نہیں کافر بھی مانے۔ کافروں کو اختلاف تھا کہ نبی قریش سے آگے ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے، اور کوئی اختلاف نہیں تھا، حتیٰ کہ کافر بھی حضور کی صداقت کی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ تو سارے اچھے اکٹھے کر لیں اور ان اچھوں میں سے ایک اچھا ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ الغلام بکمالہ کشفت مجال زوالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جی کوئی تو ہے جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے۔ آج ایک گھر کا نظام چلانے کے لیے کہا جائے تو مشکل ہو جاتی ہے، ایک بزنس کا نظام چلانا ہو تو مشکل ہو جاتی ہے، ایک مارکیٹ کا نظام چلانا ہو تو مشکل ہو جاتی ہے، لیکن قربان جائے وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے، وہ ذات کتنی بلند و بالا ذات ہے کہ خالی مسلمانوں کا نظام نہیں، فرشتوں کا نظام بھی چلا رہا ہے۔ وہ خالق کے کائنات کے نہ جانے کتنے اربوں کھربوں فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے نیچے نور کے سمندر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش کو اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو سدرہ پر معبود ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ایک آسمان پر ہے، کچھ دوسرے پر، کچھ تیسرے پر، کچھ چوتھے پر، کچھ پانچویں پر، کچھ چھٹے پر، کچھ ساتویں پر، کچھ عرش پر، کچھ عرش سے بھی آگے، اور کچھ جنت کے باہر، کچھ جنت کے دروازوں کے باہر، کچھ جنت کی کھڑکیوں کے باہر، کچھ جنت کی کیاریوں میں، کچھ جنت کے محلات میں، اور کچھ جہنم کے باہر، کچھ جہنم کے داروغہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو انسانوں کی زندگیوں کو لکھنے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو انسانوں کی موت کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور نہ جانے رب نے کتنے اربوں انسان پیدا کر دیے، اور نہ جانے کتنے کرامن کاتبین، یعنی لکھنے والے فرشتے نہ جانے کتنے ہیں۔ پھر بارش برسانے والے، پھر جناب بارش کے ساتھ ساتھ آندھی لانے والے، پھر جناب ان آندھیوں کو کنٹرول کرنے والے، پھر ان سمندروں کے نظام کو چلانے والے، پھر ان ہواؤں کے نظام کو چلانے والے، پھر ان پہاڑوں کے نظام کو چلانے والے۔ تو کون عظیم ذات ہے؟ اس کے پیچھے کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش کرنا اس کو بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں، یقلب اللیل والنہار۔ وہ عظیم ذات ہے جو دن کو رات میں بدلتا ہے اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ تلاش کرنا اس کو بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے۔ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لا موجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
کروڑ شکر ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑا تو یہ رب کا ہمارے اوپر کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ رب کی عطا ہے، ہمیں بغیر مانگے ہی مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے ہیں تو ذرا خیال کریں، اگر ہم ایک کافر ہوتے اور ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا کہ وہ کافر جو ہمیشہ کے لیے کدھر رہے گا؟ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، حتیٰ کہ کل بروز قیامت اسے جہنم کے صندوقوں میں بند کر کے آگے سے تالے لگا دیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے کدھر رہے گا جی؟ جہنم میں رہے گا۔ اور جب اسے جہنم میں ڈالا جانے لگے گا تو فرشتے آئیں گے اور اسے پوچھیں گے کلما القی فیہا فارجعوا سألهم فسألوها۔ جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تمہیں کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ سألهم فسألوها، جہنم کے دروازہ پوچھیں گے کیوں جہنم میں ڈالے جا رہے ہو؟ الگ یأتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں آیا، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس بہت ڈرانے والے آئے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، وہ کہیں گے جناب ہمیں ڈرایا گیا، ہمیں دھمکایا گیا، ہمیں بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انکار کر دیا۔ لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں بغیر کہے مسلمانوں کے گھرانوں میں مدد کر دیا گیا، ہمیں بغیر مانگے ایمان ادا کر دیا گیا، ہمیں بغیر تقاضا کیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیا گیا، ہمیں بغیر مانگے اللہ نے غیب کتاب عطا کر دی ہے، ہمیں بغیر مانگے اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے، اور ہمیں بغیر مانگے اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں، رب کا کرم ہے، فضل ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے، کیا فرمانا ہے؟ فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان دھوکے میں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے نا، یہ دھوکے کے اندر ہے۔ میں بیان شروع کروں گا اور اینڈ کروں گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں کہانی کیا ہے اور انسان کی تخلیق کیوں کی گئی، انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ انسان کی حقیقت صرف ایک ناپاک قطرہ ہے، اور وہ قطرہ کب وجود میں آتا ہے؟ جب انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو مرد اور عورت دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے اور اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی نے لٹھے کا سوٹ پہنا ہے یا کسی نے کوئی بھی کپڑا سے بدل کیا ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، یا وہ کوئی بھی شخصیت ہے، وہ کسی بھی کمپنی کا مالک ہے، وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں انسان کی حقیقت کو بیان کرتا ہے، انسان کے بننے کے مراحل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ حج ہے، 70واں سپارہ ہے، اللہ جل شانہ میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا جی؟ اللہ نے۔ کس نے پیدا کیا جی؟
پیچھے لوگ سب پیچھے لوگ اور پیچھے لوگ. کس نے پیدا کیا جی؟ اللہ نے. کس نے پیدا کیا جی؟ آپ بھی ساتھ بولے نا تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. کس نے پیدا کیا جی؟ اللہ نے. ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان کیا ہے جی؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. اور جن کا یہ ایمان نہیں ہے نا ان کا ایمان یہ ہے کہ ان کو کسی بت نے پیدا کیا ہے. ان کا ایمان یہ ہے کہ ان کو کسی ستارے نے پیدا کیا ہے. ان کا ایمان یہ ہے کہ ان کو کسی سورج نے پیدا کیا ہے. لیکن ہمیں کس نے پیدا کیا ہے جناب؟ اللہ. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ, بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. کس سے پیدا کیا؟ فرمایا مٹی سے پیدا کیا. پھر اس مٹی کو ایک نطفے کی شکل دی. پھر اس نطفے کو خون کی شکل دی. پھر اس خون کو لوکڑے کی شکل دی. پھر اس لوکڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کی. پھر ان ہڈیوں کے اوپر ماس بنایا. پھر اس ماس کے اوپر کیسی کاریگری ہے. یہ سب کچھ کہاں بن رہا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بن رہا ہے. کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی طبیب نہیں ہے, کوئی سائنسدان نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی ماں کے رحم کے اندر, اسی ماں کے پیٹ کے اندر یہ مٹی نطفے میں, یہ نطفہ خون میں, یہ خون لوکڑے میں. اس لوکڑے کے اندر ہڈیاں, ان ہڈیوں کے اوپر ماس, اور اسی ماس کے اندر سے اللہ کی شان دیکھے اللہ نے ہاتھ بنا دیے. اسی ماس کے اندر سے اللہ کی شان دیکھے اللہ نے دانت بنا دیے. اسی ماس کے اندر سے اللہ کی شان دیکھے اللہ نے ناخن نکال دیے. اسی ماس کے اندر سے اللہ کی شان دیکھے کہ اللہ نے سر کے بال نکال دیے, اللہ نے داڑھی کے بال نکال دیے, اللہ جل شانہ نے جسم کے بال نکال دیے. کہاں سے؟ اسی ماس سے. اور کہاں نکالے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کی. اور یہ مراحل کو کمپلیٹ کرنے کے بعد رب فرماتا ہے کہ وَنُقِرُّ بِالْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ, جس طرح ہم چاہتے ہیں انسان مجھے ویسا بڑا کرتے ہیں. اور جب وہ رب چاہتا ہے تیرے دماغ کی ایک نس ڈیمیج ہوتی ہے, تیری پوری سائڈ فالج کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. یہ تیرے رب کی مرضی ہے. تیرا رب تیری ایک ناڑ کو ہلا کر تیرے نیچے کے حصے کو پیرالائز کرنے کو کہا. تیرا رب تیری ایک وین ہلا کر تیری یادداشت ختم کرنے کو قادر ہے. تیرا رب تیرے دماغ کی ایک نس ہلا کر تیری بینائی چھین لینے پر قادر ہے. تیرا رب تیری ایک نس ہلا کر تیری سواد چھین لینے پر قادر ہے. تیرا رب اس بات پر قادر ہے کہ تجھے زکام لگے اور تیری سونگنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے. اور یہ تیرے ساتھ ہوتا ہے. سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, کام بند ہو جاتا ہے, سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہ تیرے ساتھ ہوتا بھی ہے. لیکن تیرے ہر کام کے اندر کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی. اور جب یہ مرضی تبدیل ہوتی ہے تو چند ہی سیکنڈ کے اندر ایک ہچکی لگتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے تیری سانسیں اوپر نیچے ہونے لگ جاتی ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان تیرے ہی سامنے تیرے عزیزوں کی روح نکال جاتی ہے. اور یہ کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے. صبح فجر کے بعد روح نکلی, صبح کے بعد جنازہ, مغرب کے بعد کھانا, اور تجھے بلا دیا. آج سے 200 سال پہلے کون جانتا ہے ہمارے باپ کون تھے؟ آج سے 200 سال پہلے کون جانتا ہے کہ میں کس کی نسل سے ہوں؟ اور آج سے 200 سال بعد ہمیں کون جانے گا؟ کوئی بھی تو نہیں جانے گا. جاننے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں کہا ہوگا. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ہم قرآن کو بولتے ہیں. تو میں اس کا کہا کہ تیرا ہر کام تیرے رب کی مرضی ہے. پھر اللہ پاک قرآن کے سورہ حج میں اتنے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم یہ تخلیقی مراحل پورے کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے جسے میں چاہتا ہوں, جسے
میں چاہتا ہوں، وہ فرماتا ہے کہ میں اسے ماں کے پیٹ سے سلامت نکالتا ہوں، کہ تیرا ماں کے پیٹ سے باہر آنا بھی میرے رب کی مرضی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ان کی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ پیدائشی نبینا ہوتے ہیں، وہ پیدائشی بھوکے ہوتے ہیں، ان کی سماعت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے سب کچھ دیا ہے، یہ تیرے رب کی مرضی ہے۔ اللہ پاک مزید فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بچڑے کی صورت میں نکال لیتا ہوں، پھر جسے چاہتا ہوں جوانی تک پہنچا دیتا ہوں، پھر جسے چاہتا ہوں بڑھاپے تک لے جاتا ہوں، لیکن آخر بات کدھر جاتا ہے بندہ؟ قبر کے منہ کے اندر جاتا ہے، قبر کے اندر چلے جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور کوئی ہمیں نصیحت کرے۔ اب یہ جو نصیحت تھی کمال نصیحت تھی، اب نصیحت سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو تندرستی عطا کی ہے، اس کے بعد بیماری آنے والی ہے جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے گی۔ اے لوگوں، کیا یہ عبرت کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں پہلے بچہ پیدا کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تم نوجوان ہوتے ہو؟ ہر نوجوانی کی، ہر جوان کی جوانی ڈلنے والی ہے اور بڑھاپا آنے والا ہے، اور قریب کہ تمہاری جوانی فنا ہو جائے، اور قریب بڑھاپا تمہیں قبر کے اندھیرے میں لے جائے۔ میں لوگوں، کیا تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ لوگوں کے جسموں کے اندر سے روح نکالی جاتی ہے؟ کیا کوئی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ اس کو قبر میں نہیں پہنایا جائے گا؟ کیا کوئی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ اس کو قبر میں نہیں اتارا جائے گا؟ کیا کوئی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ وہ رات جس کے لیے وہ دن رات دن کرتا ہے، وہ رات بے یاروں مددگار چھوڑ دی جائے گی، وہ رات کندھوں پر اٹھا کر تمہیں قبر کے اندر اتار کر گھر آ جائے گی۔ پھر فرمایا اے لوگوں، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدیوں یہاں آباد رہنا ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ راتیں، یہ دن کی صبح، یہ شامیں، یہ ساری کی ساری عبرتیں ہیں۔ یہ نکلتے جنازے ہمارے لیے عبرت ہے، یہ بچوں کا جوان ہو جانا یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ جوان کا یکایک اس دنیا سے کوچ کر جانا یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے اپنے ہی گھروں سے جنازوں میں اٹھ جانا یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب پیدا نہیں کیے گئے تھے، ایک وہ مرحلہ آیا کہ پیدا ہو گئے، اب وہ مرحلہ چل رہا ہے کہ کوئی جوانی میں ہے، کوئی بڑھاپے میں ہے، اگلا مرحلہ وہ ہے کہ موت کے گھاٹ اترنا ہے، اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت آپ کو قبر میں لایا جائے گا۔ جسٹ امیجن دس، آج وہ دن ہے، آج وہ رات ہے کہ جب میری موت کا پیغام سنایا جائے کہ غلام بھی غلام، یہ دیکھ تیری موت کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہے، بتائیں کیا کریں گے؟ سنا دیا جائے کہ حضرت جی جانے والے اور ہم غور کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان سے بڑا بھی نیکوکار ہو سکتا ہے، ان سے بڑا بھی نیکوکار ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا معمول جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ کریم آقا علیہ السلام جب قبر کے اوپر حاضر ہوتے تو اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا روتے کہ آپ کی گاڑی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی اور وہ آنسو زمین پر گر جاتے، اور پھر حضور فرماتے کہ لوگوں اس قبر کو یاد کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی صاحب کے ساتھ ان کے پاس حاضر ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگی کہ ہمیں حضور کا کوئی حال بتائیں، تو آپ نے جو حال بتایا وہ بڑا ہی عجیب و غریب حال ہے۔ فرمانے لگی کہ ایک رات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اجازت چاہی کہ اجازت دو میں جا کر اللہ کی عبادت کروں۔ فرماتی میں نے اجازت دی تو جانتے ہیں حضور نے کیا کیا؟ وہ جو بازو پکڑ پکڑ کے اپنے گناہگار لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، وہ نبی کے جو پیدا ہونے ہی فرمایا ربی اپنی امتی، آخری وقت میں فرمایا ربی اپنی امتی، کل جب جہنم کا حکم سنایا جائے گا پھر بھی سجدے میں گر
جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم غریبوں کے لیے، ہم غفلت میں پڑے انسانوں کے لیے بس یہی تو رہتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے کیا کیا، میرے سے اجازت کی اور ایک کونے میں جا کر تین آقا علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ اب فرماتی کچھ دیر بعد آپ نے قرآن کریم کھولا اور آپ پھر رونے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آقا آپ کو بھی رونے کی حاجت ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ دل کی تختیوں پر لکھنے والا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اے بلال سن لے، یہ زمین و آسمان کی تبدیلی کے اندر کھلی نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں؟ کوئی کھڑا کھڑا کرتا ہے، کوئی بیٹھا بیٹھا کرتا ہے، کوئی کروٹوں میں کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ رب سے جہنم کے عذاب سے منافق ہے۔ یہ میں ان لوگوں کو حال بتا رہا ہوں جو کنفرم جنتی ہے، جو امام الانبیاء ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ہمیں تو اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی بھی نہیں ہے نا، یہ بخشے بخشوائے اللہ کے انبیاء کلیہ گزاری کا عالم یہ ہے کہ اتنا روتے کہ آپ کو سب پتھر بھی رویا وہ شروع کرنے لگتے تھے، پتھر بھی درخت بھی رونا شروع کر دیا کرتے تھے، اور رو رو کر آپ کی آنکھوں کے اندر لائنیں پڑ گئی چہرے کے اوپر، اتنا رویا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں پیار اور محبت سے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس بڑا مال دولت ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو بڑا طاقتور ہے، تو سمجھتا ہے کہ تو بڑا عظیم ہے۔ اللہ نے گزشتہ امتوں کے حال بیان کیے اور فرمایا کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے پچھلوں کی کہانیاں کہ وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے اور وہ اتنے طاقتور تھے وہ جناب چٹانوں کو تلاشا کرتے تھے اور چٹانوں کو تلاش کر اپنے محل بنایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے جانتے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اللہ نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے اوپر موسلا دھار بارش بھیجی، اور موسلا دھار بارش بھیجنے کے بعد ان کے نیچے نہریں جاری کر دی، وہ سارے کے سارے ان نہروں کے اندر ڈبو دیے گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے پھر میں نے کیا کیا؟ تو میں ان کی جگہ کسی دوسری قوم کو لے گیا۔ اللہ اس بات کو قابل ہے، ایک چٹکے کے اندر سارے ختم کر دیے جائے، نئے بندے آ گئے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم تو نہیں ڈرتے، ہمیں تو کچھ خوف بھی نہیں ہے، ہمیں تو ڈر بھی نہیں لگتا۔ کریم آقا علیہ السلام کا معمول حضرت عائشہ فرماتی ہے جب بادل برسنے لگتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جایا کرتا۔ آپ فرماتی میں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت کے اوپر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ہم تو نہیں ڈرتے اللہ، قوم عاد طاقتور ترین قوم تھی، یہ طاقتور ترین قوم تھے، ان کے بڑے بڑے جسم تھے، بڑے بڑے قد تھے ان لوگوں کے، تندرستوں توانہ تھے، اللہ نے زندگی کی ساری نعمتیں عطا کی تھی، لیکن یہ لوگ اپنے رب کی نافرمانی کے اوپر اڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے ضد پکڑ لی کہ مولا نہیں کرنی تیری بغاوت۔ آج ہم بھی غور کریں، ہم میں سے بھی بہت ایسے ہیں جو ضد پکڑ کے بیٹھے ہیں، یا اللہ نہیں جانا، جو ہوتا ہے ہو جائے، میں نہیں کر سکتا سجدہ۔ ہم میں سے بہت سے ضد پکڑ کے بیٹھے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی ضد پکڑ لی، بہت تندرست و گوارا تھے، وہ بڑے بڑے جسم تھے۔ جانتے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ نے ساری قوم کو تباہ ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے محترم عیسائی بھائیوں، ہم بھی ضد پکڑ کے بیٹھے ہیں، ہم بھی آگ لگا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ نہیں کرتے۔ اللہ کی روح سے پیغام آتا ہے بندے آپ نہیں آتے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، بندے آ، نہیں آ۔ اللہ پکارتا ہے، پہلے دو دعائیں دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بندے جس کا بھی اقرار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دو مرتبہ تجھے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سن بھی لے کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تجھے تیرا ایمان یاد دلایا، اشہد ان محمد رسول اللہ، بندے تو جانتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، دو مرتبہ تھا۔ پھر تجھے بلایا حی علی الصلاۃ، آ جا، حی علی الصلاۃ، آ جا۔ پھر رب کو معلوم تھا کہ انسان سے بڑا لالچی ہے، تو ایسے نہیں آئے گا۔ اللہ نے پھر تجھے خوشخبری بھی سنائی، حی علی الفلاح، آ جا فلاح کی طرف، آ جا کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم ضد پکڑ کے بیٹھتے ہیں، ہم نے اڑی کرتے ہیں، اصل ہم جھکنے کو تیار نہیں، چاہتے ہوئے بھی جھکنے کو تیار نہیں، ہم چاہتے بھی جھک نہیں سکتے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، ہم نے سنی، ہم سنے گی، لیکن جدھر بھی جائیں گے ایک پیغام اللہ سے ملے گا۔ وہ پیغام کون سا ہے؟ بندے تو بول کر یا نہ کر، جو رب تجھے بے درد پہ پیدا کر رہا ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ۔ بندے وہ تیرا عظیم رب جو تجھے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کر رہا ہے، پیدا کرنے کے بعد نطفے کی شکل دے رہا ہے، اس شکل کے اوپر ماں چلا رہا ہے، پھر جسم کے اندر ہی تیری صورت بنا رہا ہے، پھر تجھے ایک پورا عظیم انسان نکالا ہے۔ بندے کسی وہم و گمان میں نہ رہنا، وہ رب کے جس نے تجھے کلمے کی توفیق دی، وہ رب کے جس نے تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنایا، وہ رب کے جس نے تجھے بیوی دی، وہ رب کے جس نے تجھے بچے دیے، وہ رب کے جس نے تجھے اولاد دی، جس نے تجھے رہنے کے لیے چھت دی، بندے بھول نہ جانا۔ اللہ ہمارا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ اے بندے کسی وہم و گمان میں نہ رہنا، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ بندے کبھی بھوک سے آزمائے جاؤ گے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جان کی کمی سے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو تم کیا کہو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولا تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف لوٹ کے جا رہے ہیں۔ پھر تمہیں یہ وعدہ سنایا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بندے کہیں بھول نہ جائے، نمرود طاقتور ترین انسان، اللہ نے اسے تباہ و برباد کیا، جانتے ہیں کیسے؟ ایک مچھر کے ذریعے اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکھی کی مثال دینے سے بھی حیا نہیں فرماتا، لیکن قائل ہوتا ہے انسان تجھے ہی مخاطب کیا کہ بندے تو آ جا، بندے چھوڑ کری، بندے آ جا، لیکن بندہ کس بات پر ڈٹا رہا؟ نہ، میں نہیں کر سکتا الہی، میں تیری فرما برداری نہیں کر سکتا۔ رب کی رحمت پکارنے لگی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں گے تو مجھے قریب پائیں گے۔ لاکھوں گناہ کرنے کے بعد بھی اور رب نے اپنی تعریف کی، الحمدللہ رب العالمین، لوگوں سن لو تمام قریبی میرے لیے، میں تمام عالمین کا رب ہوں، الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی ہوں۔ ہم خود اقرار کرنے لگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، رب تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم خود ہی اقرار کرنے لگے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن ہم سیدھے راستے پر چلنے کو تیار ہیں۔ ریزن صرف ایک ہے، کیا؟ ہمیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ نہیں رہا، ہمیں اپنے رب کے اوپر کوئی اعتماد نہیں رہا۔ ہم دنیا ڈھونڈنے نکلے لوگوں سے، جن لوگوں سے دنیا ڈھونڈنے نکلے ان لوگوں کو بھی دنیا رب نے دی، ہم تو ان سے بھیک مانگنے چلے، جن کو عطا کرنے والا بھی ہے، اس کے خزانوں میں ہے بھی کبھی؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث سے بات ہے،
شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنی خاص رحمت فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہے تو مجھ سے ماننے والا میں اسے عطا کروں، ہے تو مقصد کا سوال میں اسے بخش دوں، ہے تو رزق کا طلبگار میں اسے دوں، ہے تو مجھ سے ماننے والا۔ اور یہ تو ایک حدیث ہے، قربان جائے آقا کریم کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بات کرتی ہے تو رات کا تیسرا بیان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت نصیب فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے بھی میرے سے سوالی ہے تو ماننے والا کوئی رات کا طلبگار میں اسے اولاد دوں، ہے تو مال کا طلبگار میں اسے مال دوں، ہے تو بخشش کا سوالی میں اسے بخش دوں۔ کیا ہم اتنی بے وفائیاں کریں اور وہ اتنی وفا کریں، ہماری بے وفائیوں پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتے۔ اتنی بے وفائیاں ہیں، اتنی بے وفائیاں ہیں جناب، آج کسی کی ایک بات نہ مانو تو وہ آپ کو سیدھے کو بلانے کو تیار ہے، ایک بات نہ مانو لیکن قربان جائے تمہاری کتنا کریم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آنا بھی اسی کی ادا سے، اللہ نے چاہا تو آپ نصیب میں رہے، وہ پھر بھی ہمیں اپنے گھر میں بلا رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں اللہ پھر بھی بلا رہے ہیں، آ جاؤ دیکھو آ جاؤ، ہم نافرمانی کرتے ہیں اللہ کہتا ہے پھر بھی آ جاؤ، کوئی بات آ جاؤ، تو آ تو صحیح ہوتے اس کو پکار کے دیکھ تو صحیح، وہ کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم نے دل لگایا تو اس دنیا کے ساتھ لگایا، جس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی اور نہ ہی وفا کرتی ہے نہ ہی وفا کرے گی۔ فرعون کے پاس تخت بھی تھا، فرعون کے پاس مال و دولت بھی تھا، اس کے پاس روب و تقویٰ بھی تھا، سارا کا سارا تباہ و برباد کر دیا، کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس، قارون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، ابو جہل کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، سارا کا سارا تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اب بندے تو اپنی قسمت کے اوپر ناز کر، تیرا وہ کریم رب پھر بھی کتنا کریم ہے کہ آج بادشاہوں کے نظاموں پر جانے کے لیے تجھے لین میں لگنا پڑتا ہے، ایک ایم پی ایم ایل اے سے ملاقات کرنے کے لیے تجھے نہ جانے کتنے ترلے کرنے پڑتے ہیں، تیرا وہ رب تجھے روزانہ کہتا ہے بندے آؤ اللہ اکبر کہہ اور میرے سے باتیں کرنا شروع کر، میری تصویر بیان کر، کہہ تو صحیح نہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وَبِحَمْدِكَ اللہ تیری حمد ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ الہی تیرا نام بلند والا ہے، تیرا نام برکت والا ہے، تو کہہ تو صحیح نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحمت کرنے والا ہے، اور تو کہہ تو صحیح نا الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ پڑھنے کے بعد تو کہہ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو کہتا ہوا رکوع میں جا رہا، پھر جا کے اس کو کہہ سبحان ربی العظیم، اللہ تو پاک کتنی عظمت والا ہے، پھر سجدے میں جا اور کہہ جا کے سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو کتنا بلند والا ہے، پھر کہتا ہے یاد میں التحیات للہ، اللہ ساری تعریفیں تو تیرے لیے ہیں، کہ تو سارا کر رہا اور کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور پھر تو مانگ کیا مانگتا۔ آج دنیا داروں کو ایک واسطہ دوڑے وہ تمہیں آگے 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 دوڑتے، لیکن اس ترین رب کو کریکٹ مانگو نا، اللہ تیرے حضور سجدے کی ہے یعنی نماز پڑھی ہے، اللہ یہ دے دے، وہ رب دے گا، اور اگر وہ رب نہیں دے گا تو تمہیں آخرت کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ کرنا ہے۔ قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب وہ بھائی کو گاڑی ملی مجھے نہیں ملی، آپ کا اپنا بچہ بیمار ہو، گلا خراب ہو اور مکین جی نام میں نے آئس کریم کھا لی، لے کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ قربان جائے رب کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے، اس رب نے جس حال میں رکھا ہے وہی حال اچھا ہے، لیکن واپس آتے اپنے موضوع کے اوپر اللہ نے سارا کچھ تخلیق کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا، فیصلہ کیا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے بندے کسی بھول میں نہ رہنا، تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اور ہم جس کامیابی کے پیچھے گھوم رہے ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
پاس، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا تھا، وہ مطلب وہ کامیاب ہوگا۔ اور اب ہم غور کریں، ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب اعلان کیا جائے گا جناب غلام غلام اس دنیا سے انتقال کر گئے، اتنے بجے ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، اور پھر آپ کے نماز جنازہ کروانے سے پہلے بدن سے کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے، تن سے کپڑے جدا کر کے ایک کفن پہنایا جائے گا جس کو پاکٹ بھی دینی ہوگی، اور وہ کفن پہنانے کے بعد آپ کے آگے سے انگوٹھے باندھے جائیں گے، پھر جناب آپ کے کفن کو یہاں سے باندھا جائے گا، پھر آپ کو 4 چادروں میں لپیٹ کر ایک تختے کے اوپر آپ کو غسل دے کر کفن میں لپیٹ کر ذرا امیجن کریں نا وہ دن، وہ لمحے ذرا امیجن کریں کہ جناب ہم تختے کے اوپر لیٹے، اور اب میں وہ ایک عظیم انسان کہ جو کسی کو اپنے بدن کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، آج میرے بدن کے اوپر مکھی بیٹھی ہے اور میں ہلا نہیں پاؤں، جواسی دروازے کی دنیا کرتی ہے کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہی تجھ کو لطف ہے، رہوں سب سے بالا، یعنی سب سے بلند نہیں رہوں، یہی ڈھونڈنا بس، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، ارے کیا جیا کرتا ہے یوں بھی مرنے والا، اس نے ظاہر میں تجھ کو دھوکے میں ڈالا، جگازی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ذرا غور کرے گا، اب بازو بھی نہیں ہل رہی، مکھی بیٹھی ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یار یہ مکھی اٹھا لے، اب وہ تندرست کروانا جسم جو بڑا مضبوط تھا جناب، اس کی ایک آواز کے ساتھ بڑے بڑے سیٹ جایا کرتے تھے، اب اس جسم کو غسل دیا جا رہا ہے، اور اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے بازو کو ایسے کر دیں، اب وہ غسل دینے کے بعد کپڑوں پہ لا دیا گیا ہے، اب گھر سے اٹھایا جا رہا ہے، چیزیں کانوں میں آ رہی ہیں لیکن بول کچھ نہیں سکتے، اور جانتے ہیں پھر کیا ہوگا، نماز جنازہ سامنے رکھ کے اعلان کیا جائے گا، کسی کا کچھ لین دین کرنا ہے تو کر لیجیے، آپ کس لین دین کی بات کرتے ہیں، آپ کا لین دین تو ایسے ختم ہونے والا ہے، چٹکیوں میں آپ کا لین دین ختم ہے، سب کچھ گناہ ہو جائے گا، ایسی قبر میں جائیں گے جہاں سے واپسی آ نہیں سکتے، اور پھر امیجن کریں وہ قبر وہ اتنی سی تو ہوتی ہے، اس قبر کے اندر تو ایسے بھی نہیں کر سکتے، اس قبر کے اندر تو سیدھا کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اس قبر کے اندر تو صحیح طرح لیٹ بھی نہیں سکتے، آپ اس قبر کے اندر تو صحیح طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کیا جائے، خالی اس قبر کے اندر رکھ کے اوپر سلیب میں ڈال کے مٹی ڈال دیں، کون ہے جو سامنے آئے گا، کون ہے جو ادھر آئے گا، ایسی تو کرے تو ہم نے یہ جانا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، آج بات کی جاتی ہے جناب ڈراؤ نا، اور کیا کرے، یہ ڈرنے والی بات نہیں، یہ ڈرنے والا مقام نہیں، اللہ کی حضور سے آواز آتی ہے اللہ اکبر بندہ مسجد نہیں آ رہا، کیا یہ ڈرنے والی بات نہیں، کیا یہ ڈرنے کا مقام نہیں ہے، آج ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو توڑ دیا گیا، کوئی نہیں اٹھا ان کی آواز کے لیے، کیا یہ ڈرنے کا مقام نہیں، کیا ابھی بھی جہنم سے نہ ڈرایا جائے، آج بے حیائی ہم ہوتی جا رہی ہے، ابھی بھی جہنم سے نہ ڈرایا جائے، اور پھر کہتے ہیں جناب کوئی عقل کی بات کرے، سر عقل کی بات نہیں کرو، یہ عقل ہی کی تو بات ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، کوئی حقیقت پر مبنی بات کرے، کوئی یہ حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں کہ ہم مرنے والے ہیں، یہ حقیقت میں حقیقت ہی بیان کر رہا ہوں، آپ کو اسی قبر کے اندر ڈالا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اس قبر کے اندر سے اٹھ کے آ جائے گا جو آپ کے اپنے ہی آپ کو قبول کریں کہ حال ہے اس قبر کا، کیا کریں گے انسان، کیا ادھر یہ بہانہ کام آ جائے گا کہ نہیں مصروفیت کی، کیا ادھر یہ بہانہ ویلڈ ہوگا کہ یا الہی مجھے یہ کام تھا میں اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، کون سا بہانہ کام دے گا، کوئی بھی تو نہیں دے گا، پھر اس قبر میں ڈالا جائے گا، پھر فرشتے آئیں گے، پھر تمہیں اٹھائیں گے، اس سے کہ بتا رب کا تیرا رب کون ہے، ساری زندگی رب کا نام لیے نہیں ہوگا، تو سجدہ کیے نہیں ہوگا، تو کیا جواب دیں گے، قبر میں پہلا سوال رب ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے، حضرت کیا کہیں گے، دین سیکھنے کے لیے تو ٹائم ہی نہیں تھا، دین پڑھنے کے لیے تو ٹائم ہی نہیں تھا، مسجد آنے کے لیے تو وقت ہی نہیں تھا، یہ آنسر ویلڈ ہوگا، ماں دین کا، اور بھی کہا جائے گا ماں کو تکبر کی حالت جو
اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، بتا کیا بتایا؟ یا رسول اللہ، ہم نے سن رکھا تھا نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی ٹھنڈک نہیں پہنچائی۔ آقا ہمارا یہ عقیدہ تھا، ہمیں جانتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے لوگوں کو سجدہ کرنے نہیں گئے۔ یہ جواب نہیں ٹوکے اور پھر قربان جائے جب میدان محشر لگے گا 50,000 سال کا ویٹ نہیں ہوگا۔ ہماری زندگیاں تو 50 سال کی نہیں ہے، 50,000 سال کا ایک دن، اور سارا دن کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ جب چاہے گا حساب و کتاب شروع کرے گا۔ کون ہے تو اس دن اللہ کو حساب دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ آج ہمارا ایک عمل کھول دیا جائے، چوک کے اندر کھڑا کیا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ جناب صبح سے لے کے شام تک کے اپنے اعمال پڑھ کے سناؤ۔ کون ہے جو سنا سکتا ہے؟ تو جناب ادھر نہیں سنا سکتے تو ادھر کیسے سنائیں گے؟ سوال تو ہوگا نا۔ پہلا سوال بتا بندے نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا؟ چلے ادھر کیوں جواب دینا نا کہ لڑنے کے لیے بھی اپنے آپ کو جواب کیا ہے؟ کوئی ریزن؟ کیا ریزن؟ اور اگر وہ ریزن ہے تو کیا وہ اس دن ویلڈ ہوگی، مانی جائے گی، قبول کر لی جائے گی؟ اس دن میں پھر سوال ہوگا بندے بتا تجھے جوانی دی تھی کہاں گزاری؟ کیا سوال ہو؟ جواب دیں گے جوانی کلبوں میں گزار دی، یا الہی جوانی راتوں میں گزار دی، گانے سنتے سنتے جوانی گزار دی؟ یہ جواب دیں گے الہی فلمیں دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے ٹائم تھا، تیری بارگاہ میں آنے کے لیے 15 منٹ نہیں تھے میرے پاس۔ یہ جواب ویلڈ ہوگا؟ تو جناب آج کی رات وہ رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں رب کا خوف نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ اور نکالتے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، ہم اس رب سے کیوں نہیں ڈرتے جو ہر وقت میں دیکھ رہا ہے؟ اتنا خوف تھا، اتنا خوف تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کہتے ہیں ایک عورت کو عاشق ہوا، اس کی آنکھوں میں ڈوب جانے کا دل کرتا تھا، کہتے ہیں اس کی دہلیز کے اوپر پہنچے، میں نے اس عورت کو کہا کہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، وہ کہنے لگی اللہ کے خوف سے ڈرتے نہیں ہیں آپ؟ کہا کیا کروں، تیری خوبصورت آنکھوں میں ڈوب جانے کا دل کرتا ہے۔ وہ عورت اندر گئی اور ایک پلیٹ بھیجی، جانتے اس پلیٹ میں کیا تھا؟ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ پلیٹ اٹھائی، کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کی آنکھیں اس پلیٹ کے اندر تھی، وہ ساری چٹھی لکھی تھی کہ اگر ان آنکھوں کی وجہ سے کوئی اللہ کا نیک بندہ گناہ میں پڑ جائے تو مجھے ایسی آنکھوں کی حاجت نہیں ہے۔ ہمارا موت کدھر ہے؟ ہم ڈرتے تو نہیں ہیں، ہمارا ڈر کدھر ہے؟ ہم ڈرتے تو نہیں ہیں، موت ہے مانتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے تو نہیں ہیں۔ فائنل ہے کہ ہمارے سامنے کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، ایک جھٹکا لگ رہا ہے، پھر اس کو چاہے ہارٹ اٹیک کا نام دے دے، چاہے یکدم اس کو بلڈ کینسر کا نام دے دے، چاہے یکدم اس کو فالج کا نام دے دے، چاہے یکدم اس کو بی پی شوٹ کرنے کا نام دے دے، چاہے یکدم اس کو شوگر ہائی ہونے کا نام دے دے، وہ جھٹکا ہی ہے، اس کو کسی بھی چیز کا نام دے، حقیقت کو موت ہی ہے اور وہ آنے والا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے ایک طریقہ، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیے نہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرتا ہے ہم اپنے رب کی رحمت دیتے ہیں، بندہ گناہ کرتا ہے آقا فرماتے ہیں گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ کے حضور ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے الہی میں جانتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا ہے لیکن تو میرا رب ہے، اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس کو دعا ہے نا میرا بندہ ہے گناہ گار لیکن دیکھو مجھے یہ رب مانتا ہے، دعا ہے نا میں نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس کو دعا ہے نا میرے بندے نے گناہ کیا ہے میرے سے مغفرت مانگ رہا ہے، میں نے اسے بخش دیا۔ حضور نے فرمایا بندہ تیسری بار پھر کہتا ہے کہ اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، تو میرا مالک ہے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو دعا ہے نا میرے بندے نے مجھ سے مغفرت کا سوال کیا میں نے اسے بخش دیا۔ ہم اتنی بے وفائی کرتے ہیں اور ہم اتنی وفا کرتا ہے، اتنی بے وفائی کر دی وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو نہ جانے کے کرتے،
واقعہ حقیقت اگر با وفا ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتے. تو ایک دروازہ جب تک سانسوں کی مالا چل رہی ہے، جب تک زبان پر کھڑا نہیں جاتے، جب تک زبان کے اندر سکنت باقی ہے، جب تک ہمارے لبوں کے اندر جنبش باقی ہے، ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے. آقا کریم نے فرمایا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں، وہ آپ کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے. تو توبہ کے رکن بھی ہے. آج کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بہت سے لوگوں کی حضور کا فرمان ہے کبھی کل کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کروا دے گا. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں بخشے جائیں گے. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ شراب کا عادی ہے جو نہیں بخشا جائے گا. وہ ماں باپ کا نافرمان ہے جو نہیں بخشا جائے گا. اور آج کی رات قبروں پر بھی جانا ہے، قبرستان کی زیارت کرنے کا بھی حکم ہے. حضور کا فرمان ہے پہلے میں تمہیں قبر کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، تم قبر کی زیارت کرنے جایا کرو. اور جانتے ہیں آج بہت سے بدبخت اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، وہ واپس آ کر پتہ کیا کہیں گے؟ یار مجھے ابا جی کی قبر نہیں ملی، کدھر ہے میرے ابے کی قبر ہی رک گئی. اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کدھر تھی قبر، تو آگے سے جواب پتہ کیا دے گا؟ یہ پرانے درخت کے نیچے تھی، اب وہ درخت ہی ختم ہو گیا، قبر پتہ نہیں ہو گئی. وہ والد صاحب کہ جو ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے کماتے ہیں، آج شاید اولاد انہی کے بنائے ہوئے گھر کے اندر رہ رہی ہو، انہی کی لی ہوئی گاڑی کو چلا رہی ہو، لیکن وہ اولاد اپنے ابا جی کو کس قدر بھول گئی. اور یہ خالی اس والد کا حال نہیں ہے، یہ ہمارے جانے والوں کے بارے میں ہر ایک کا یہی حال ہے. ہم بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم بھول گئے اور ہمیں بھی بلا دیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم یاد رکھے جائیں گے، سب بھلا دیے جائیں گے. کوئی پوچھنے تک نہیں آئے گا، کوئی ہاتھ اٹھانے تک نہیں آئے گا. تو حضور نے فرمایا کہ اس رات کیا کرنا ہے؟ قبروں کی زیارت کرنا. اور فرمایا کہ مرحومین مطلب جو دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، شب برات کی رات وہ اپنے گھروں کے باہر آتی ہیں، ان کی روحیں اور گھروں کے باہر آ کر لوٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے بندے خدا میرے لیے تو یہ سارے ثواب کرو. کچھ نہیں کر سکتے، ایک لقمہ ہی صدقہ کر دو. اور وہ منتظر رہتی ہے کہ کب لقمہ صدقہ کیا جائے. اگر کوئی لقمہ صدقہ کر دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ حسرت بھری نگاہیں لے کر واپس ہوتا ہے. اور دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، کسی کا وہ والد گیا ہوگا، اللہ اس کی کوشش کروائے. کسی کی والدہ گئی ہوگی، اللہ ان کی بھی کوشش کروائے. کسی کی بہن گئی ہوگی، اللہ اس کی بھی کوشش کروائے. کسی کا بھائی گیا ہوگا، اللہ اس کی بھی کوشش کرے. لیکن ہم بھی جانے والے ہیں. قبروں کے اوپر آج جائیں تو حضور نے فرمایا کہ قبروں سے نصیحت نہ حاصل کرو. آج ہم نے دیکھا قبر صاحب جا کے لوگ دام نکال رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہسکیاں بن رہی ہیں، کہتے لگ رہے ہیں کہ یہ قبریں تو زیارت کرنے کے لیے نہیں تھی، قبریں تو عبرت حاصل کرنے کے لیے تھی. غور کر انسان اس قبر کے اندر کیوں ہوتا تو کیا کر لیتا؟ تو ہوتا ہے اس قبر کے اندر اور تو اپنے گھر والوں کے پاس آتا اور آ کر کہتا کہ ایک لقمہ ہی صدقہ کر دو، مہربانی ایک لقمہ دے دو، اور آگے سے کوئی رپلائی نہ آتا، نو رسپانس. تو پھر حسرت بڑی نگاہوں میں کیا ہے؟ وہ ابا جی جنہوں نے ساری زندگی لگا دی ہمیں بناتے بناتے، آج اگر ابا جی موجود نہیں ہے تو ہمارے صدقے کا انتظار کریں. آج وہ ابا جی موجود نہیں ہے، جو ماں گھر سے نکلتے تھے تو ہاتھ اٹھاتی تھی اور کہتی تھی پتر سب خیرہ تو جا، میں تیرے لیے دعا اٹھاتی ہوں. وہ ماں جس کی دعا سیدھی عرشوں پر جاتی ہے، وہ ماں جو ہاتھ اٹھاتی ہے تو نہ جانے کتنی بلائیں ٹل جاتی ہے. وہ ماں جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام والدہ کی وفات کے بعد کوہ طور پر آنے لگے تو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ اب ذرا ہوش سے آنا، اب تیرے پیچھے تیری ماں کی دعا ہے. وہ ماں، وہ عظیم ماں آج ایک بوتل اپنے پیٹ کے اوپر باندھ کے رکھے 9 ماہ، پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے 9 ماہ اٹھا کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ
اپنی ماں کو کندھوں کے اوپر سوار کروا کے حج کرواؤں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا نے فرمایا تو نے حمل کی رات ہونے والی ایک درد کا حق بھی ادا کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں آج ہم بڑے ہو گئے، بڑے قد نکل آئے، اب ماں کے آگے بات کریں گے، اب ہماری اتنی اوقات ہو گئی ہے کہ باپ کے آگے ہماری زبان چلے گی، ابا کیوں نہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، اس باپ کو تو تب بھی سمجھتی جب تجھے سمجھتی تھی، یہ باپ تو تب بھی محنت کرتا تھا اور جب مجھے چلنا نہیں آتا تھا، اس باپ نے تو 3 دن نوکریاں کی تجھے پالنے کے لیے۔ خاص کہتے ہیں ابا جی سمجھ نہیں آتی، ابا جی پرانے زمانے کے ہو گئے ہیں، خدا ایسا نہ کرے، وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے اس رات والدین کے نافرمان کی بھی اجازت نہیں، اس کو توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے ایک بڑے ہی معروف اسکالر ہے سلیمان مصباحی صاحب، فرماتے مجھے ایک کال آئی اور وہ کال کیا تھی؟ بڑی ہی حیران کرنے والی کال ہے۔ کیا کال تھی؟ وہ کہنے لگے حضور میں نے آپ کا ایک بیان سنا تھا، آپ نے کہا کہ ماں سے جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، ماں کو آدھی زبان سے کہو گے ماں معاف کر دے گی، ماں بڑی نرم دل ہوتی ہے۔ میں ماں کے پاس آیا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، ماں جواب نہیں دے رہی۔ کہنے لگے بھائی ایسی کون سی بات ہے، ماں جواب نہیں دے رہی ہے تو ہو نہیں سکتا۔ وہ شخص آگے سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں آج میں اپنی ماں کی قبر بیان کر سکتی ہوں، اس ماں نے تمہیں کبھی مارا بھی نہیں، وہ ماں جو تم کو کچھ کھلانے لگتی تو اسے اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ چباتی تھی کہ میرے بیٹے کا کہیں پیٹ خراب نہ ہو جائے۔ وہ آج کی رات والدین کے نافرمان کی کوشش نہیں ہے، جس کے والدین حیات ہیں کہ قدموں میں بڑھ جائے، ماں جی بخش دیں، وہ والدین ہیں، ابا جی ہیں، وہ بخش دیں گے، وہ تو کہتے ہیں آؤ جناب بیٹھو ہمارے پاس، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بات کر لو، بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ بتا دو، بتانے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ کچھ پوچھ لو، پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج یہ دور ہو چکا ہے، تو والدین کے نافرمانی کی اس طرح کوشش نہیں ہے۔ بچوئے والدین جن کے حیات ہے وہ اپنے والدین کی چاہ کر پاؤں میں بڑے ماں جی معاف کرو، سب سے تو معافی مانگی ہے نا، اب اس ماں سے بھی مانگ لو، اس باپ سے بھی مانگ لو، خدا نا وہ ماں باپ ہے، ان کا یہ حق ہے، تم کون ہوتے ہو ان سے حق چھیننے والے؟ حضور کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرا والد ہے، میرا مال کھاتا ہے۔ حضور نے پوچھا والد کو بھی بلا، والد کو بلایا گیا، حضور نے پوچھا بتا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، میں جو کماتے لاتا ہوں یہ لے لیتے ہیں۔ حضور نے 3 بار کہا تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ ارے ان ہاتھوں کے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ ان ہاتھوں کی طاقت کے پیچھے تیرے باپ کی طاقت شامل ہے، اس زبان کی طاقت کے پیچھے تیرے والد کی طاقت شامل ہے، اس تندرست تمہارا جسم کے پیچھے تیرے والد کی طاقت شامل ہے۔ تو سمجھ سے آج بڑا ہو گیا، بڑا نہیں ہوا، تو چھوٹا ہو گیا۔ بچہ اپنے باپ کے لیے بچہ ہی ہے، وہ 60 سال کا بھی ہو جائے اس کو بیٹا ہی کہہ کے پکارا جائے گا، ماں اس کو بدلو کہہ کے نہیں پکارے گی، ماں اس کو پتر کہہ کے نہیں پکارے گی۔ اور جتنی چاشنی ماں کے پتر کہنے میں ہے اتنی چاشنی کائنات کی دولت کے اندر نہیں ہے۔ جتنا اثر ماں کی دعاؤں کے اندر ہے اتنا اثر کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو جن کی مائیں حیات ہیں وہ اپنی ماں سے جا کر معافی مانگے، جن کے باپ حیات ہیں وہ اپنے باپوں سے جا کر معافی مانگے، اور جن کے چلے گئے ہیں پھر ماں گئی، باپ گیا، بہن گئی، بھائی گیا، رشتے دار گئے، چچا گیا، اللہ سب کی بخشش کرے۔ امیر رسول دعوت برکاتہ عالیہ نے ایک اعلان کیا ہے، جن کے گھر والے والدین بھائی ماں باپ کوئی اس دنیا سے گیا ہے، اور میں نے حدیث پاک بھی سنائی، مولانا مشکل کشا کا فرمان بھی سنایا کہ وہ آپ سے حسرت کے ساتھ کیا کہتے ہیں ایک لقمے صدقہ کرتے ہیں، اگر تم بیٹا دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو وہ کیا کرتی ہے حسرت کے ساتھ واپس لوٹ جاتی ہے۔ تو آج کی وہ رات امیر رسول نے اعلان کیا جو چلا گیا مرحومین کے احسان ثواب کے لیے، ان کے احسان ثواب کے لیے 1500 روپیہ دعوت اسلامی کو پیش کریں۔ یہ لوگ پوری دنیا میں دین کی، اسلام کی، سنیت کی دھومیں بسا رہے ہیں۔ الحمدللہ واقعہ ہے اگر ہم دعوت اسلامی کو سکپ کرتے ہیں تو پھر دیکھیں پوری دنیا کے اندر سنیوں کے پاس ایسی کون سی تنظیم ہے
جو باہر جا کر کافروں کو مسلمان کرتے ہیں. ہم تو ادھر مسجد پہ آ گئے ہیں نا، ادھر تو مسجدیں نہیں، 4 5 10 کلومیٹر کے اوپر مسجد ہے، اور مسجد ہے تو اس میں قاری نہیں ہے، مسجد ہے تو حافظ نہیں ہے. ان لوگوں کو بھی تو دین چاہیے نا، ان لوگوں کو بھی تو اسلام چاہیے نا. تو یہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں کوششیں کرتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے دیے ہوئے پیسے کسی مدرسے میں لگ جائیں اور وہ مدرسہ جب تک قائم رہے گا آپ کے والدین کے لیے سال ثواب جاری و ساری رہے گا. ابھی شب برات کا اجتماع بھی ہے میاں میں 12 بڑی والی گراؤنڈ کے اندر، انشاءاللہ اس محفل پاک میں بھی شرکت کریں گے، اجتماع پاک میں بھی شرکت کریں گے. ابھی انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ درود و سلام پڑھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات میرا سننا آپ سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا کرتے وقت یہ نہ خیال کریں کہ آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، بائیں کون ہے، دائیں کون ہے. آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں سبھی کا اقرار کرتے ہیں، سبھی کا، سارے مان لیں، ماننے کے علاوہ چارے کوئی نہیں ہے. چھپائے تو اس سے نہ جسے کچھ چھپا سکتے ہیں، وہ رب کو دلوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے، اس سے کیا چھپانا. آج ایک ایک گناہ کا اقرار کر کے اس سے سچی توبہ کریں، اور توبہ کے رکنوں میں سے یہ بھی شامل ہے کہ آئندہ نہ گناہ کرنے کا وعدہ بھی کریں. بے شک ہم انسان گناہ ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے جو واضح نصیحت سنتے تو کیفیت کا رنگ متغیر ہو جاتا، لیکن جب گھر جاتے تو پھر حالات تبدیل ہو جاتے، یعنی پھر وہی دنیاوی خیالات آنا شروع ہو جاتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسی کا نام ہے، انسان غلطی کرتا ہے. غلطی کرنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کر کے اس غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. گناہ ہو جانا ہے انسان کی فطرت سے، گناہوں سے انبیاء معاف ہو جائے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ہونے کے بعد ایک رستہ بھی تو ہے نا جسے خالق کے حقیقی کا رستہ کہتے ہیں. اس رب سے پکارے اللہ گناہ ہو گیا معاف کر، معافی مل جائے گی، اس میں کیا کرنا ہے. لیکن آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. ابھی انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی، دعا کے بعد انشاءاللہ درود و سلام پڑھا جائے.